فصل سوم، مزارات پر نظر و نیاز، ہدیے اور ان کی تعظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے سارے راستے بند فرما دیے ہیں اور شرک کے اعمال سے بڑی تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو باخبر کر دیا ہے۔ اس سلسلہ کا پہلا دروازہ مقابر ہے، لہذا قبر پر جانے اور وہاں دعا کرنے کے ایسے ضابطے بنا دیے ہیں کہ آدمی شرک سے محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح اولیاء و صالحین کی محبت و عقیدت میں غلو سے امت کو باخبر فرما دیا ہے۔ امت میں غلو سے اجتناب۔ پوائنٹ فرسٹ، اولیاء و صالحین کی عقیدت میں غلو سے خبردار کیا گیا، اس لیے کہ ان کی عقیدت میں غلو ہوتے ہوتے ان کی عبادت ہونے لگتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو۔ غلو سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ دین میں غلو کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری طرف میں غلو و مبالغہ نہ کرو جیسے کہ نصارہ نے ابن مریم کے لیے کیا، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی پکارو۔ پختہ قبروں کی ممانعت۔ پوائنٹ سیکنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے، جیسے کہ حضرت ابو الحیاج الاسدی سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں میں اس مہم کے لیے نہ بھیجوں جس مہم کو سیر کرنے کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ جہاں کہیں کوئی مجسمہ نظر آئی اسے توڑ ڈالو اور جہاں بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور اس پر عمارت وغیرہ تعمیر کرنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے، اس پر بیٹھنے اور اس پر چھت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قبرستان میں نماز کی ممانعت۔ پوائنٹ تھرڈ، قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی چادر منہ پر ڈالتے رہتے، جب اس سے تکلیف محسوس کرتے تو کھول دیتے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس چیز سے خبردار فرما رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ لوگ اسے مسجد نہ بنا لے۔ مزید فرمایا، قبرستان میں مسجد بنانے کی ممانعت۔ الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انہاکم عن ذلک۔ اچھی طرح سن لو کہ تم سے پہلے کی قومیں اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیتی تھی، خبردار قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس چیز سے روک رہا ہوں۔ قبروں کو مسجد بنانے کا صاف مطلب ہے قبروں پر نماز پڑھنا، چاہے اس پر مسجد نہ بھی ہو، لہذا وہ جگہ جو نماز کے لیے مخصوص کی جائے گی وہ مسجد ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین میرے لیے سجدگاہ اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے، لہذا اگر اس پہ مسجد بن جائے تو یہ اور بری بات ہے۔ اکثر لوگوں نے ان احکامات کی مخالفت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کا ارتکاب کیا ہے، اس طرح وہ شرک اکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے قبروں پر مساجد، مزارات اور مقابر بنا لیے ہیں اور ان پر شرک اکبر کے اعمال ہو رہے ہیں۔
نظر و نیاز ہو رہی ہے، اصحاب قبر سے منت و مناجات اور دعا و استغاثہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی صراحت۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص قرون اولیٰ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور لوگوں کی موجودہ اعمال کے مابین موازنہ کرنے کی کوشش کرے تو جمع بین الضدین کا احساس ہوگا۔ دراصل وہ شخص دو ایسی چیزوں کا جمع کرنے والا ہوگا جو کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن یہ لوگ وہاں ضرور نماز پڑھتے ہیں۔ انہیں قبر پر یا اس کے پاس مسجد بنانے سے روکا ہے، لیکن یہ وہاں ضرور مسجد بناتے ہیں، بلکہ انہیں مشاہد اور یادگار کا نام دیتے ہیں تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا مد مقابل بنا دے۔ قبروں پر چراغ جلانے سے روکا ہے، لیکن یہ لوگ ضرور قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں، بلکہ قبر پر چراغاں کے لیے جائیداد تک وقف کر دیتے ہیں۔ قبرستان یا قبر سے متعلق جشن منانے یا خوشی کا دن منانے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، لیکن یہ حضرات بالکل عید و بقر عید کی طرح مقابر و مزارات میں عید، جشن اور عرس مناتے ہیں۔ قبروں کو برابر کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ حضرت ابو الحیاج الاسدی سے روایت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تم کو اس مہم کے لیے نہ بھیجوں جس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ کہ جہاں کہیں کوئی تصویر دیکھو مٹا دو، اور جہاں کہیں کوئی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دو۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت حضرت ثمامہ بن شفیع سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ سرزمین روم میں برودس نامی جگہ پر تھے کہ ہم میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے دفن کے وقت حضرت فضالہ نے اس کی قبر برابر کر دینے کا حکم دیا۔ پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو برابر کر دینے کا حکم دیا ہے، جبکہ قبوری لوگ ان دونوں احادیث کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، گھر کی طرح قبروں کو اونچا کرنے اور ان پر قبہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کی بدعت۔ پھر علامہ ابن قیم نے آگے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قبروں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوامر و نواہی اور آج کے قبوری حضرات کی من گھڑت شریعت کو دیکھو تو دونوں میں فرق نظر آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ مفاسد ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ پھر آپ نے ان مفاسد کا قدر تفصیلی تذکرہ کیا ہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا، زیارت قبور کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس کے متعلق جو ضوابط ہیں وہ صرف آخرت یاد دلانے کے لیے اور صاحب قبر کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنے کے لیے ہے، یعنی یہ کہ اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست کی جائے، اس کے لیے استغفار کیا جائے اور عافیت کی دعا کی جائے۔ ان باتوں کی وجہ سے زیارت کرنے والا اپنے لیے بھلائی کرتا ہے اور میت کے لیے بھی، لیکن قبوری مشرکوں نے معاملہ کو بالکل الٹ دیا، دین کو سرے سے بدل دیا، زیارت کا اصلی مقصد شرک بنا لیا، لہذا میت سے اور میت کی واسطے سے دعا کی جاتی ہے، اسی کے توسل سے اپنی ضروریات مانگی جاتی ہیں، ان کے واسطے سے برکت نازل کروائی جاتی ہے، دشمنوں کے خلاف اپنی نصرت کی دعا کی جاتی ہے، وغیرہ۔ نعوذ باللہ من کل ذالک۔ ان سب حرکات کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ اور میت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس میں اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی شریعت اسلامیہ کی برکت سے محرومی ہو ہی جاتی ہے۔ حرف آخر۔
اب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مقابر و مزارات پر نذر و نیاز چڑھانا اور قربانی کرنا شرک اکبر ہے، اور اس کا اصلی سبب قبر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور عمل کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر سے منع فرمایا ہے، ان پر مسجد بنانے سے روکا ہے، اس لیے کہ جب ان پر قبے بنائے جائیں گے یا لوگ نماز پڑھنے لگیں گے تو اس سے جاہل لوگ یہ سمجھیں گے کہ اہل قبر نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو ان سے مدد چاہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں، جو ان کے پاس جائے وہ اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر یہ جاہل لوگ خوب نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ قبریں آج بت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آج انہی کی عبادت کی جا رہی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پرستش کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ بہت سی قبروں کا ایسا حال ہونے والا تھا۔ آج عالم اسلام کا جو حال ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کو اللہ تعالیٰ نے شرک کی شائبت تک سے بچا رکھا ہے۔ اگرچہ آج بھی بعض جہلا و اہل خرافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی مخالفت کر ڈالتے ہیں، لیکن روزہ اطہر تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر آپ کے گھر میں ہے، وہ مسجد میں نہیں ہے۔ اس کے چاروں طرف دیواریں چن دی گئی ہیں، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی شعر میں فرمایا، رب العالمین نے آپ کی دعا قبول کر لی اور اس کی دیواروں سے گھیر دیا ہے۔